Hello, guys. Welcome to the post-independence political history of Pakistan. Today, we will discuss Rawalpindi conspiracy case. In previous lecture, we discussed Liaquat Ali Khan visit to USA and alignment with USA. Following Liaquat Ali Khan visit to USA, there was an important event that happened that is known as Rawalpindi conspiracy case. This event also shows to the extent at which the PM was isolated by the power ZB. He was kept in dark in the lot of important events that were going in the country, and that says a lot about the state of affairs of the country back then and even today. Liaquat Ali Khan had begun to be isolated within a couple of years, is apparent from what was designated as the Rawalpindi conspiracy case. The outgoing Commander in Chief, General Gracie, had already informed the incoming Commander in Chief, Ayub Khan, about a group of young Turks within the armed forces, जो कि दूसरे आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ सॉरी जनरल ग्रेसी उन्होंने कमांडर इन चीफ अयूब खान जो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे उनको जाने से पहले कुछ यंग टर्क्स के बारे में इन्फॉर्म किया था. इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी इस्कंदर मिर्जा हैड आल्सो मेड ए कमेंट टू द ब्रिटिश डिफेंस अटैची इन कराची with respect to the nationalistic aspirations among young officers. इस्कंदर मिर्ज़ा जो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे उन उन्होंने भी ब्रिटिश अटैची को इसके बारे में जो है इन्फॉर्म किया था कि कुछ नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस वाले ऑफिसर्स मौजूद हैं. तो द पीएम वाज allegedly kept uninformed and subsequently came to know of this remark through the civilian channel of the police. प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को इस इवेंट के बारे में ऑन टाइम इन्फॉर्म नहीं किया गया था और उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक सिविलियन चैनल पुलिस के थ्रू मिली. द कंस्पिरेसी बिहाइंड द कंस्पिरेसी टेल्स इट्स ओन स्टोरी. अच्छा, ये कंस्पिरेसी क्या थी और इसमें कौन कौन से लोग मुलविस थे? तो द रावलपिंडी कंस्पिरेसी वाज एन अटेम्प्टेड coup डिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली खान इन 1951. ये एक कूप था जो कुछ आर्मी के कुछ जनरल्स ने डिज़ाइन किया था इसको. तो अनलाइक अदर कूप्स ये प्रोग्रेसिव और लिबरल आर्मी ऑफिसर्स ने ये डिज़ाइन किया था और वो भी यूएसए के फेवर में नहीं बल्कि यूएसएसआर के फेवर में या कम्युनिस्टिक एस्पिरेशंस थे उनके. The coup was planned by Major General Akbar Khan, the Chief of General Staff of Pakistani Army, in conjunction with 15 other military officers and left-wing Pakistani politicians. इसमें आर्मी ऑफिसर्स के अलावा कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी शामिल थे. According to writer Hassan Zahir, there was three main causes of Rawalpindi conspiracy, which was busted on 9 March 1951. हसन जहीर लिखते हैं कि इसमें इसके उसके कुछ तीन वजूहात लिखते हैं. वो तीन वजूहात क्या थे? A general discontent of army's Pakistani officers with the performance of Liaquat Ali Khan's government, whom they thought as a corrupt and incompetent. लियाकत अली खान को पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो करप्ट और इनकम्पिटेंट समझते थे. Many of the high-ranking Pakistani generals viewed the continuing presence of British Army officers in the army as a security threat as well as an impediment to their speedy promotions. तो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि जनरल ग्रेसी ने कायद आज़म के आर्डर को डिनाई किया था, उसे इनकार किया था और तो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट भी समझते थे और इसी के साथ जो है ये उनके प्रमोशंस में भी एक रुकावट बन रही थी. The most immediate cause was their discontent with Liaquat regime's handling of the Kashmir war with India. जो सबसे इमीडिएट काज था वो लियाकत अली खान ने कश्मीर वार को सही तरीके से हैंडल नहीं किया और उसके बाद एक सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था. तो सबसे ज़्यादा एतराज़ उनको इसी पे था. आर्मी ऑफिसर्स thought the government's acceptance of UN mediation and ceasefire as a tame surrender and flouting an opportunity to capture whole of Kashmir. वो आर्मी ऑफिसर्स ये समझते थे कि ये जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है यूएन की तरफ से, तो ये और यूएन मीडिएशन जो आई है
یہ ایک سرنڈر کیا ہے لیاقت علی خان نے، اور ایک اچھا موقع تھا جو کشمیر کو کیپچر کرنے کا، وہ ضائع کر دیا. Several Pakistani several Pakistani army officers who had fought the Kashmir War were ethnic Kashmiris and owned land in the contested province. Major General Akbar Khan, who was the mastermind behind the Rawalpindi conspiracy, had communist leanings. میجر جنرل اکبر خان جو تھے وہ کمیونسٹ لیننگز تھے اس کے. whether USSR was actively involved in this conspiracy is not supported by any evidence. اکثر اعتراض کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں USSR بھی ملوث تھا اور یہ انہوں نے فنڈنگ کی تھی اس کو، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں ملا. اچھا، اس میں اب take on 3 of the 4 civilians allegedly involved in the case were staunch communists. The most prominent was the great poet Faiz Ahmad Faiz, the then editor of the English language daily newspaper Pakistan Times. فیض احمد فیض جو تھے وہ سب سے فیمس ممبر تھے اس کانسپیریسی کے. فیض واز first kept in solitary confinement for 3 months and then allowed to join the other prisoners arrested under the case and kept in the Hyderabad jail. فیض احمد فیض کو بعد میں حیدرآباد جیل منتقل کر دیا. The other 2 civilians, Sayyid Sajad Zahir and Muhammad Hussain Atta, were the general secretary and member respectively of the Central Committee of the Communist Party of Pakistan. یہ 2 ممبرز جو تھے یہ کمیونسٹ پارٹی کے، ایک جنرل سیکرٹری تھا، دوسرا ایک ممبر تھا کمیونسٹ پارٹی کا. They were arrested under the Safety Act. یہ ایک امپورٹنٹ MCQs ہیں جو پیپر میں آ سکتا ہے کسی بھی اہم پیپر میں. تو they were arrested under the Safety Act. Faiz was sentenced to death and spent 4 years in prison before being released. فیض احمد فیض جو ہے وہ 4 سال تک جیل میں رہے. 2 of his poetry collections, دشت صبا and زندان نامہ, focus on life in prison, which he considered an opportunity to see the world in a new way. ان کے یہ 2 کلیکشنز جو تھے شاعری کے، دست صبا اینڈ زندان نامہ، یہ دونوں جیل میں انہوں نے لکھی تھی اسی دوران جس دوران وہ راولپنڈی کنسپیریسی کیس میں حیدرآباد جیل میں تھے. While living in Pakistan after his release, Faiz was appointed to the National Council of the Arts by Zulfikar Ali Bhutto's government, and his poems, which had previously been translated into Russian, earned him the Lenin Peace Prizes in 1963. فیض احمد فیض جو تھے وہ بعد میں ریلیز ہو گئے اور ان کے سارے چارجز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں اس کو نیشنل کونسل آف آرٹس کا وہ بھی منتخب کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کی شاعری جو کہ رشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو لینن پیس پرائز یہ ایوارڈ بھی ملا تھا جو وہاں کا سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہے. Toward the end of 1951, Liaquat Ali Khan, he was getting started on pursuing a policy away from appeasement of United States. تو جس طرح شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیاقت علی خان نے USA کو بیسس پرووائڈ کرنے سے بھی انکار کیا تھا، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ڈیزائن کر رہے تھے. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیں. تو unfortunately, his assassination in October 1951 in Rawalpindi by Sayyid Akbar Khan, ultra-nationalist Afghan militant, that year undid all of that. تو 1951 میں اکتوبر 1951 میں ان کو لیاقت باغ میں قتل کیا گیا. سید اکبر خان ایک الٹرا نیشنلسٹ افغان ملیٹنٹ تھے، اور اسی وقت اسی کو بھی ایک اور قاتل نے قتل کر دیا، جو کہ وہ اسی لیے آیا تھا کہ اس نے صرف اسی آدمی کو قتل کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس کا کیس ہی دفن ہو گیا. وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون تھا اور کس نے بھجوایا تھا یا کانسپیریسی کس نے ڈیزائن کی تھی. Subsequently, there were enhanced efforts to court the American support. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ
امریکہ کی طرف جو ہے زیادہ جھکاؤ نظر آتا ہے ہمیں. Pakistan's descent into authoritarianism. Pakistan drift toward authoritarianism from its very inception was detected gradually by historians, and there was been a great deal of political literature on it since. But it's a fact of history that the first who noted it were also the first who had to bear the ramifications of authoritarianism. اس کے بعد پاکستان ایک کنٹینیوسلی سینٹرلائز اور اتھارٹیرین اس میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں ایک فیڈرل اسٹیٹ ہونے کے باوجود جو ہے پاکستان ایک سینٹرل یونیٹری اور سینٹرل جھکاؤ رکھتا تھا. ساری پالیسیز ایسی تھی کہ جس میں پاورفل سینٹر اور ویک فیڈریشن تھی. تو دیز ور our working classes, our intelligentsia, writers and poets. ڈاکٹر سید جفار احمد لکھتے ہیں کہ who can forget the writings of Manto and Kasmi and the poetry of Faiz and Noon Mim Rashid articulating the trials of their times, should not they too be counted among the founding fathers of the country. اس کنسپریسی اور لیاقت علی خان کے فارن پالیسی کے حوالے سے جو ہے کچھ ادر اور ریڈنگز ہیں. ایک ہے لیاقت علی خان دی فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان اسٹیٹ پالیسیز، یہ آرٹیکل آپ کو ہیرالڈ میں مل جائے گا. اس کے علاوہ راولپنڈی سازش کیس، تو یہ کیس جو ہے یہ فرام دی ہارس ماؤتھ، یہ ایک یوٹیوب ویڈیو ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، جو کہ اس کا ایک لاسٹ وکٹم تھا اسی کیس میں، وہ بھی اسی کے زبان سے یہ ویڈیو، اس میں اس نے ساری تفصیل بہت ڈیٹیل سے بیان کی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. فارمیٹیو فیز جو سیریز تھی، منی سیریز پوسٹ انڈیپینڈنس پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، وہ بھی ختم ہوتی ہے. اگلے لیکچر میں ہم 1951 کے آن ورڈز جو ایونٹس تھے وہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.